مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 یعنی حروف تہجی میں سے آج ہماری چھوٹی ویڈیو ہے جو دندانوں والی با یا چھوٹی با پر مشتمل ہے۔ اس چھوٹی با یا بڑی با سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ صرف با ہے، بلکہ اس سے مراد با، پا، تا، ٹا یعنی صرف نقطوں کی بات ہے۔ اگر اوپر نیچے ہے تو حروف کی شکل اور ساخت اور مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ اس کی جو ساخت ہے کٹورا نما ہے، یعنی شروع میں بھی دندان ہے اور آخر میں بھی دندان ہے، بخلاف لمبی با کے یا کش والی با کے شروع میں دندان ہے اور آخر میں دندان نہیں ہے۔ شروع میں بھی دندان اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر دندان کو نہ بنایا جائے تو پھر یہ با لٹکی ہوئی نظر آتی ہے اور خربوزے کا جو کاشا ہوتا ہے اسی طرح بالکل نظر نہیں آتی ہے، تو اس کی شکل پھر بدل جاتی ہے۔ تو یہ کٹورا نما ہے، البتہ یہ ہے کہ کٹورا جو ہوتا ہے وہ اندر سے سیدھا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کو ہم گول بنا دیتے ہیں۔ یہ جو کنارے ہوتے ہیں اندر کے نیچے جو حصے ہوتے ہیں اس کو ہم گول بنا دیں گے۔ اس کی جو پیمائش ہے لمبائی میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 7 خط ہے اور کم سے کم 3 خط با یا تا یا سا یا جو بھی بنا دیتے ہیں، لیکن درمیانے درجے کی جو با ہوتی ہے وہ 5 خط ہم بنا دیتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے۔ اس کی جو گہرائی ہوگی یہاں سے جب ہم نیچے آ جائیں گے تو یہ 1.25 خط۔ لمبی با میں جو گہرائی ہوتی تھی وہ 1.5 خط کے فاصلے کی ہوتی تھی اور یہاں پر یہ 1 خط اور خط کا چوتھائی حصہ یعنی پورا خط اور پھر اس کے ساتھ خط کا چوتھائی حصہ اس کے ساتھ بڑھا دیں گے تو یہ 1.25 خط۔ اس کی جو لوکیشن ہے تو یہ سطر اول ہے، یہ ثانی ہے، یہ نشست ہے جس طرح ہم پہلے بتایا کرتے تھے، اور یہ کرسی ہے۔ تو یہ سطر اول کے نیچے سطر ثانی کے اوپر 2 خط کے فاصلے کے اوپر سے شروع ہوتی ہے یہ با اور پھر سطر ثانی پر اس کا پیندا لگتا ہے، اس کی جو نچلا حصہ ہے یہ لگتا ہے اور یہ تقریباً 2 خط کے بعد یہ پینڈنگ یہ اوپر سے نیچے لینڈنگ کرتی ہے اور پھر 2 خط یا کچھ 2.25 خط یہ سطر ثانی پر لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ اوپر معمولی سی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھی تقریباً 1.25 خط کے برابر، چوتھائی خط کے برابر۔ یہ پورا خط اور یہ چوتھائی خط کے برابر یہ حصہ اوپر زمین سے ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم عملی طور پر با کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو لمبی با ہے اس کے اوپر سطر ثانی کے اوپر بھی اور لمبی با کے اوپر بھی ہم 3 خط چھوڑ کے یہاں 2 خط کے فاصلے سے اس کو شروع کرتے ہیں، پھر 5 خط اس طرح ایک مستطیل نما شکل بنا دیتے ہیں، 3 4 5۔ تو نیچے بھی 5 خط اور اوپر سے بھی 5 خط، اس طرح آسان بنانے کے لیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو گہرائی یہاں سے یعنی بالکل وسط سے 1.25 خط کے فاصلے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ 1.25 کا مطلب ہے کہ پورا خط اور خط کا چوتھائی حصہ۔ پھر مرحلہ اول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دندان بنا دیں گے۔ تو یہاں پر لمبی با میں قلم کو تھوڑا ٹیڑھا رکھتے تھے اور یہاں پر سیدھا نہیں بلکہ معمولی توڑا رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ٹیڑھا خط اور رکھیں گے نصف خط کے برابر۔ تو سب سے پہلے ہم جو محنت کریں گے دندان بنانے پر کریں گے محنت۔ یہ ہم نے دندان بنایا، دندان یہ بنانے کے بعد پھر اس طرح ہم نیچے آ جائیں گے آرام سے اور پھر قلم جس طرح یہاں سے ہم اوپر نوک استعمال کرتے ہیں تو اس طرح نچلا والا حصہ بھی یہاں سے آرام سے ہم نیچے لے کے آئیں گے اور 2 خط کے بعد اس کا آخری حصہ لگے گا با کا۔ تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے قلم شروع کریں گے، اب دیکھیں لگنا شروع ہوا۔ تو ہمارا پہلا مرحلہ دندان بنانے کا تھا، دوسرا مرحلہ ہم نیچے گہرائی بھی اوپر سے گہرائی مکمل ہو رہی ہے اور نیچے سے با کا جو نچلا حصہ ہے وہ لگنا شروع ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ 2 جو خط ہے اس پہ یہ مکمل یہ با کھا جائے گی اور اس میں محو ہو جائے گی۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ اس حصے کے بالکل سمت میں یعنی سیدھ میں رکھیں گے، نیچے نہیں رکھیں گے اور آرام سے اس کو کھینچیں گے اور جو ہی یہاں سے یعنی نصف خط پہنچیں گے تو اس کو مزید اوپر اٹھائیں گے
اور یہاں پر یہ ہمارا 1 2 3 اور یہ چوتھا مرحلہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آرام سے ہم دندان بنا دیں گے, وہ بھی تھوڑا سا گولائی میل. تو یہاں سے کچھ کم قط اور یہاں سے چوتھائی قط کے برابر یہ حصہ. تو یہاں پر 2 قط کے بعد لگا حصہ اور 2 قط اس کے ساتھ حذف ہو گیا, اور یہ آخری حصہ جو ہے جس طرح یہ لٹکا ہوا ہے پینڈنگ ہے, تو اس طرح یہ بھی لٹکا ہوا ہے. تو 4 مرحلے مکمل کرنے کے بعد آخری مرحلہ ہے جو نقطہ رکھنے کا ہے. تو اس کے سیدھ میں ہم اس طرح قلم کو ٹیڑھا رکھیں گے اور بالکل اس میں قلم رکھیں گے سادہ, یعنی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے, جتنا سادہ قلم رکھیں گے ہم, اور بالکل آسمان کی طرف اس کا نوک ہوگا, اور ہم اس طرح یہاں پہ نقطے رکھیں گے. جس طرح پہلے بتایا کرتا ہوں کہ جی اوپر حصہ آسمان کی طرف, نچلا زمین کی طرف, اور یہ بالکل سیدھ میں آ جائیں گے. اور یہ اگر تسبیح کے دانے ہو جائے تصور کر لے تو یہاں سے تار گزاری جا سکے. تو دوسرا بھی اس طرح اس کے ساتھ رکھیں گے اور دوسرا نقطہ بھی ٹیڑھا رکھیں گے, اور جس طرح یہ بنایا تو اس طرح یہ بھی بنایا. البتہ پیٹ میں تھوڑا سا یہ نقطہ گھسا ہوا, یہ بھی گھسا ہوا ہے, اور پیٹھ میں بھی یعنی کمر میں بھی تھوڑا سا یہ نقطہ باہر نکلا ہوا. تو اگر زمین تصور کر جائے تو زمین پہ اس طرح یہ حصے لگے, تار یعنی تسبیح کے دانے تصور کی جائے تو یہاں سے تار گزاری جا سکے. اور یہ اگر آسمان سے یا چھت سے فانوس تصور کر دیا جائے تو یہ آسمان کی طرف اس کے اوپر والے حصے ہوں. یہ ہماری با یا تا یا پا یا جو بھی لفظ ہے یہ مکمل ہو گیا. عموماً یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قلم کس طرح پکڑ لیں گے, مضبوط پکڑ لیں گے, ڈھیلا پکڑ لیں گے, یا کس کیفیت پہ ہم قلم پکڑ لیں گے. تو قلم کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے, کیونکہ لفظ جس طرح ہوتا ہے, یا اگر موٹا ہے تو ہم لفظ کو مضبوط پکڑ لیں گے اور سیدھا اینگل پہ یعنی 90 پہ, اور لیکن اگر کوئی لفظ پتلا ہے کوئی حصہ تو اس کو ہم پتلا رکھیں گے. تو بعض جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ لفظ کو کھینچیں گے جس طرح ہم گہرائی میں کھینچتے ہیں, پھر یہاں کے بعد اس کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے, اور پھر یہاں پہ ہم قلم کو اس طرح چھوٹی انگلی کی مدد سے اس طرح اوپر ڈھیلا پکڑ لیں گے. تو یہاں پر ہم نے مضبوط پکڑا ہے, یہاں بھی مضبوط ہے, اور آخر میں ہم نے یہاں دور سے ہم نے قلم کو اس طرح آگے نکال دیا ہے اور دھکا دیا ہے معمولی سا. البتہ یہ ہے کہ قلم کس طرح پکڑ لیں گے, تو یہاں پر 2 انگلی انگوٹھا ہے اور شہادت کی انگلی ہے, اس کی مدد سے ہم یہاں نیچے آگے ہیں, اور پھر یہاں پہ وہی انگلی ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے دور سے قلم کو دھکا دیا ہے, دھکیلا ہے اس طرح, اور یہاں پر تھوڑا سا اور بھی ڈھیلا پکڑا ہے, اور یہ جو نوک ہے ہم نے اس کو گولائی مائل پہ اس طرح بنا دیا ہے. غلطیاں کہاں کرتے ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ جس طرح لمبی باں میں ہم نے کہا تھا کہ نوک وغیرہ یعنی دندان وغیرہ کا لحاظ نہیں رکھتے, بس ایک ہی سمت میں قلم کو چلانا شروع کر دیتے ہیں, تو تمیز نہیں ہوتی کہ دندان کہاں سے ہے, گہرائی کہاں ہے, پھر گہرائی کو کور کرنا کہاں ہے, اور پھر اوپر آخر میں اس کو اوپر لے کے جانا ہے. یہ مراحل ہمیں بھولنے ہیں, تو اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دندان اور با کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دندان بنا دیں گے, اس کے بعد یہ حصہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ گہرائی میں جب آ جاتے ہیں تو پھر قلم کو اس طرح چھوڑتے ہیں, آخر میں لے کے آتے ہیں, اور پھر یہاں سے اس طرح بنا دیتے ہیں, اس طرح بناتے ہیں. تو کیا کس چیز کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ ہم لے کے آئے, تو یہ والا حصہ, یہ حصہ یہاں کے بعد نصف کے بعد اس کو ہم نے اس کے برابر کرنا ہے. جب برابر کریں گے تو آہستہ آہستہ اپنے منزل کو بھی جاری رکھیں گے, آگے سفر بھی کریں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے. تو جب یہ ہم نے اوپر اٹھایا یہاں 1.5 قط کے بعد, پھر اس کے بعد ہم نے اس کا دندان بنایا. تو اول دندان میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں اور آخر دندان میں بھی. تو ایک تو یہ کہ شروع میں یہ کرتے ہیں کہ دندان اور با کو ساتھ ملا دیتے ہیں, انتظار نہیں کرتے کہ پہلے دندان کو بنا دیں پھر اس کے بعد اس کو لے کے آئیں. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ گہرائی میں آگے پہ گہرائی کو نہیں کور کرتے ہیں. پھر تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے ساتھ آخری قط کو ملا دیتے ہیں, آخری جو دندان ہے, تو بس ساری غلطیاں آ جاتی ہے اور لفظ کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. کھٹ پن کے ساتھ لکھنا بس یہی وہی طریقہ ہے کہ 3 قط یہاں سے چھوڑیں گے, 3 قط یہاں سے چھوڑیں گے, تو بیچ میں اس کو رکھیں گے, کٹ لگا دیں گے. دندان بنانے کا طریقہ قلم کے ساتھ یعنی کٹ پن کے ساتھ.
اور نیچے آگے پھر یہاں پہ اوپر لے کے گئے یہاں پر بھی کھٹ لگا دیں گے تو آسانی سے با یا جو تا ہے جو بھی لفظ ہے اس کو ہم بنا دیتے ہیں. مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے, وہی میں نے لکھی ہوئی کینچی ہے, الف بنا دیتے ہیں سب سے پہلے, پھر اس کے بعد مد بنا دیتے ہیں, یہاں پر وقف کرتا ہوں, پھر اس کے ساتھ یہ اس طرح ٹکڑے ملا دیتا ہوں, پھر یہاں پر اس کے بعد یہ شروع کرتے ہیں اور یہاں پر آخر میں یہ کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کی مدد سے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں, یہ بنا دیتے ہیں, اوپر لے کے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا یہ کھٹ لگا دیتے ہیں, یعنی دندان بنا دیتے ہیں. بال پین کے ساتھ شروع میں میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو بار بار لکھیں گے کٹ پین کے ساتھ, مارکر کے ساتھ, بال پین کے ساتھ, لیکن جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ ایک لفظ کو تکرار کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ لکھیں, بلکہ جو حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے الف با جیم وغیرہ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا دل اکتا جاتا ہے, تھک جاتا ہے, تو پھر اگر حروف کی ورائٹی بدل جائے تو پھر یہ اکتاہٹ اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو شروع میں بے شک آپ الف اور با اور جیم وغیرہ لکھا کرے, لیکن جب یا لکھوایا کرے بچوں سے, لیکن جب عادت پڑ جائے تو پھر یہ سارے حروف ایک ہی سمت میں الف با تا وغیرہ اس طرح لکھنا شروع کر دے, تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے.